مجھے قبرص پہنچنا تھا۔ سب کچھ شیڈیول کے مطابق ہوا اور در حقیقت اس بات کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ فلائٹ پلان پہلے ہی تیار کر کے منظور کرایا جا چکا تھا۔ قبرص میں ہی ہمیں پتہ چلا کہ لارڈ ایئرپورٹ پر گولے برسانے کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے صبا خابانی اور اس کے ساتھیوں کو عین اس وقت پکڑا جب وہ مارٹر سے فائر کرنے والے تھے۔ ہمارے پاس لیئر جیٹ تھا، اس میں ہم 6 افراد تھے، احمد رش بھی تھا۔ نوری سلامی والے واقعے کے بعد میں اسے شدت سے ناپسند کرنے لگا تھا، لیکن اس منصوبے کی حد تک بہرحال مجھے اس کے ساتھ کام کرنا تھا۔ ہم نے پرواز شروع کی۔ قبرص کی حدود سے نکلتے ہی جہاز کا رخ لارڈ کی طرف کر دیا گیا۔ لارڈ ایئرپورٹ سے دونوں اسرائیلی کانکورڈ پرواز کرنے ہی والے ہوں گے۔ ان کے ساتھ جنگی محافظ طیاروں کا اسکواڈرن بھی ہوگا۔ ہم ان تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود ان دونوں طیاروں کو ہائی جیک کرنے والے تھے۔ یہ ہائی جیکنگ کی تاریخ کا منفرد ترین واقعہ ہونا تھا۔ ہم نے ہائی جیکنگ کے مروجہ طریقوں سے ہٹ کر کام کیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہماری پلاننگ کیا ہے۔ اسرائیلی مطمئن تھے کہ ان کے یہ طیارے کم از کم ہائی جیک نہیں کیے جا سکتے۔ حملے کی صورت میں بچاؤ کے لیے انہوں نے جو حفاظتی انتظامات کیے تھے وہ در حقیقت مؤثر ترین تھے۔ میں یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس سے زیادہ احتیاط برتی نہیں جا سکتی اور اس سے مؤثر حفاظتی انتظامات ممکن نہیں۔ ہمیں اس معاملے میں اسرائیلیوں پر جہاں جہاں فوقیت حاصل تھی، اسرائیلی اس سے بے خبر تھے۔ اس اعتبار سے ہماری فوقیت کی اہمیت اور بڑھ جاتی تھی۔ اسرائیلیوں کو علم نہیں تھا کہ ہمیں علم ہے۔ دونوں کانکورڈ طیاروں میں کون کون سفر کر رہا ہے، محافظ اسکواڈرن کی قیادت کون کر رہا ہے۔ ہمیں تمام طیاروں کی خفیہ فریکوینسی اور خفیہ ناموں کا بھی علم تھا۔ ہمارے اپنے لیئر جیٹ میں 3 ریڈیو تھے، یعنی ہم ان سب کی گفتگو الگ الگ بھی سن سکتے تھے۔ ہمیں یہ علم بھی تھا کہ ایک جہاز میں مؤثر ترین ریڈار بھی موجود ہے۔ ہمارے طیارے میں 2 بٹن نصب تھے جن پر 01 اور 02 لکھا تھا۔ وہ بٹن دونوں کانکورڈ طیاروں کی مکمل تباہی کا سامان تھے، اور ہمیں اسرائیلیوں پر سب سے بڑی اور اہم ترین فوقیت یہ حاصل تھی کہ وہ ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ نتیجتاً وہ بے خبر تھے اور بے حد مطمئن۔ ایسے میں اچانک آگہی ان کے حواس پر حملہ آور ہوتی اور وہ کچھ سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کے قابل نہ رہتے بھی تو وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ترپ کے تمام پتے ہمارے ہاتھ میں تھے۔ میں اپنی مسکراہٹ نہ روک سکا۔ ہمارا جہاز گھوم کر لارڈ سے آگے نکلا۔ جلد ہی ہمیں وہ پورا قافلہ نظر آ گیا۔ وہ ہم سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، 83 درجے پر۔ احمد رش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ان کے شوق کا تصور کر رہا ہوں۔ میں نے احمد رش کی طرف دیکھا، کہا مگر ایک بات یاد رکھنا رش، ہمیں اس صورتحال سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمارا مقصد صرف ان لوگوں کو اڑانا نہیں۔ میں بلا وجہ انسانی جانوں سے کھیلنے کا قائل نہیں ہوں۔ آخر میں میرا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا۔ احمد رش کے چہرے پر تقدر کا سایہ سا لہرایا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے مزید کہا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس آپریشن کا انچارج میں ہوں۔ تم تنظیم کے فرانسیسی اسٹیشن کے انچارج ضرور ہو، مگر یہ فرانس نہیں ہے۔ اس بار اس کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ بولا، انچارج کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہو اور وہ اسے استعمال کرنا جانتا ہو وہ انچارج ہوتا ہے۔ کوئی لمحہ کسی کا ہوتا ہے اور کوئی کسی کا۔ میں نے کہا، اچھا اب ریڈیو آن کر دو۔ میں اسے بلا وجہ الجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ پہلے ریڈیو پر کانکورڈ کی فریکوینسی سیٹ تھی۔ اس پر محافظ اسکواڈرن کا انچارج جنرل لاسکوف کانکورڈ 02 کے پائلٹ بیکر سے مخاطب تھا، جس کا کوڈ نیم مینوئل تھا۔ آواز آئی، مینوئل، میں جبرائیل 32 بول رہا ہوں۔ ہاں، تمہاری آواز صاف آ رہی ہے۔ میں تمہیں اور کیلپر کو دیکھ رہا ہوں۔ اس فریکوینسی پر ایک ریڈیو آن رکھو۔ مینوئل کی آواز آئی، راجر جبرائیل، ہم ATC سے کلیئرنس ملنے کے بعد میک 2.0 رفتار سے 60,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کریں گے، 280 کے درجے پر۔ لاسکوف نے کہا، راجر، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اب تک سب ٹھیک ہے نا؟ بیکر نے کہا، سب ٹھیک ہے، اب میں کمپنی فریکوینسی پر جا رہا ہوں۔ کو پائلٹ تم سے رابطہ رکھے گا۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں نے دوسرا ریڈیو آن کیا۔ اس پر E2D عقابی آنکھ کی فریکوینسی سیٹ تھی۔ وہ کانکورڈ اور محافظ طیاروں کے عین اوپر کوئی 5 کلومیٹر کی بلندی پر تھا۔ جنرل لاسکوف نے عقابی آنکھ کی فریکوینسی ملائی تھی۔ عقابی آنکھ 10 از جبرائیل 32، تمہارے بلپس کی کیا پوزیشن ہے؟ ریڈار کے نقطے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ عقابی آنکھ سے جواب ملا، تم سب مجھے ریڈار پر نظر آ رہے ہو۔ جبرائیل، ایک طیارہ 83 درجے سے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، فاصلہ کوئی 180 کلومیٹر ہے، تمہیں وہ نظر آ رہا ہے۔ وہ کوئی شیڈیول کی پرواز نہیں، یہ مجھے معلوم ہے۔ میں مسکرا دیا۔ کھیل شروع ہو رہا تھا۔ لاسکوف نے انٹرکام پر اپنے فلائٹ آفیسر سے پوچھا، ڈان، تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ وہ بولا، ہاں، ریڈار کے جنوب مشرقی کنارے پر کچھ نظر تو آ رہا ہے۔ وہ ہم سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ہمارے مقررہ راستے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عقابی آنکھ سے کہا گیا،
ہم اس طیارے سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اب تک ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ میں پرسکون تھا مگر احمد رشد کے چہرے اور انداز سے اس کے اندرونی ہیجان کا اندازہ ہو رہا تھا۔ عقابی آنکھ سے کہا گیا، جبرائیل، نامعلوم طیارہ 960 کلومیٹر کی رفتار سے تمہارے مقررہ راستے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تمہارا اس سے ٹکراؤ ہوگا، البتہ وہ تم سے اور کانکورڈ طیاروں سے 2500 فٹ کم بلندی پر اڑ رہا ہے۔ لاسکوف نے کہا، راجر عقابی آنکھ، اس منحوس سے فوری طور پر رابطہ کرو، اسے کہو وہ اپنا راستہ یا رفتار تبدیل کر لے، بلکہ بہتر ہوگا کہ راستہ اور رفتار دونوں تبدیل کر لے۔ عقابی آنکھ سے کہا گیا، راجر جبرائیل، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جبرائیل یعنی لاسکوف اپنے فلائٹ آفیسر سے مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی تھی۔ بولا، تقریباً 1 منٹ بعد یہ نامعلوم طیارہ ہم سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ اگر اس میں روسی ساخت کے میزائل نصب ہوئے تب وہ 130 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے سے کانکورڈ طیاروں کو نشانہ نہیں بنا سکے گا۔ F-16 کو اسی لیے آسمان کا بادشاہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس کی رینج زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے اس وقت تو ایڈوانٹیج ہمارے پاس ہے، مگر چند منٹ بعد یہ صورتحال نہیں رہے گی۔ عقابی آنکھ سے کہا گیا، جی ہاں جنرل۔ لاسکوف نے پھر عقابی آنکھ سے رابطہ کیا۔ بولا، میں اس طیارے کو 130 کلومیٹر سے زیادہ قریب نہیں آنے دوں گا۔ یا تو تم اس کی شناخت حاصل کر لو یا وہ خود اپنے بارے میں بتا دے، ورنہ میں 130 کلومیٹر کی حد تک پہنچتے ہی اسے اڑا دوں گا۔ میں نے احمد رشد کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ احمد رشد کے اعصاب تن رہے تھے۔ ریڈیو پر جنرل تلمان کی آواز ابھری، جبرائیل، میں آپریشن کنٹرول سے مداخلت کر رہا ہوں۔ یہ درست ہے کہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ ہم گراؤنڈ والوں کے سامنے صحیح صورتحال تو نہیں ہے جبکہ تم اس سے دوچار ہو، مگر فار گاڈ سیک فیصلہ کرنے سے پہلے ہر زاویے سے سوچ لینا۔ نتیجہ کچھ بھی ہو، میں بہرحال تمہاری پشت پر ہوں۔ اب میں رابطہ منقطع کر رہا ہوں۔ ریڈیو زیادہ دیر تک انگیج رکھنا مناسب نہیں۔ میں لاسکوف کی سوچیں بھی پڑھ سکا تھا۔ جنرل تلمان کا پیغام اس کے لیے یقیناً مایوس کن تھا۔ وہ چاہتا ہوگا کہ جنرل تلمان سیدھا سیدھا اسے فائر کرنے کا حکم دے۔ وہ خود اس معاملے میں جلد بازی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے احمد رشد اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر دبا دبا ہیجان تھا۔ احمد رشد نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر میں نے ریڈیو کی طرف اشارہ کیا تو وہ رک گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ریڈیو آف کر دیا۔ میں نے کہا، ہاں اب کہو کیا بات ہے؟ احمد رشد بولا، ہمیں انہیں بتا دینا چاہیے۔ میں نے کہا، ابھی نہیں، مناسب وقت پر بتائیں گے۔ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور تمہارے خیال میں مناسب وقت کون سا ہوگا؟ میں نے کہا، مشن کا انچارج ہونے کی حیثیت سے ضروری نہیں ہے کہ میں تمہیں یہ بات بتاؤں، لیکن میں کوئی تلخی نہیں چاہتا۔ ہمیں مل جل کر ایک کام کرنا ہے اور وہ کام بہت اہم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے طیارے کی طرف سے تشویش میں مبتلا رہیں، گومگو کا شکار رہیں۔ میں ان کے اعصاب پر ہر ممکن دباؤ ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ جس وقت ہم ان کی سماعت پر دھماکہ کریں تو وہ ذہنی اور اعصابی طور پر بہت زیادہ منتشر ہو جائیں۔ اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ روش نے کہا، اور اگر گھبراہٹ میں انہوں نے ہمیں نشانہ بنا لیا تو؟ میں نے کہا، تو کیا، ہم تو سرفروش ہیں، سر ہتھیلی پر رکھے شہادت کی آرزو میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ ہم جاتے جاتے دونوں کانکورڈ طیاروں کو ضرور تباہ کر دیں گے۔ روش بولا، میرے نزدیک یہ رسک غیر ضروری ہے۔ خودکشی کرنے والے کبھی شہید نہیں ہوتے۔ میں نے اسے یاد دلایا، انچارج میں ہوں۔ خلاف توقع اس نے سپر ڈال دی۔ میں نے پھر ریڈیو آن کر دیا۔ دوسری طرف کی صورتحال سے باخبر رہنا ضروری تھا۔ جنرل لاسکوف کسی بھی وقت ہمیں اڑانے کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ میں نے تو صرف انسانی نفسیات پر انحصار کر کے انہیں تڑپانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسری طرف ریڈار بردار طیارہ عقابی آنکھ جنرل لاسکوف سے رابطہ کر رہا تھا۔ جبرائیل، میری بات غور سے سنو۔ وہ طیارہ فوجی طیارہ بہرحال نہیں ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، وہ طیارہ فوجی طیارہ نہیں ہے۔ لاسکوف نے بھنا کر کہا، تو پھر 960 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کا کیا مطلب ہے؟ عقابی آنکھ سے کہا گیا، وہ شاید سویلین جیٹ ہے۔ 1 منٹ، ہمارے ریڈیو پر اشارے موصول ہو رہے ہیں۔ لاسکوف نے کہا، سنو، وہ سویلین ہو یا فرشتوں کا جیٹ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل تو سویلین جیٹ میں بھی نصب ہو سکتے ہیں۔ اس کی شناخت طلب کرو ورنہ میں اسے اڑا دوں گا۔ لاسکوف حلق کے بل چیخ رہا تھا مگر عقابی آنکھ سے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر ریڈیو پر لاسکوف کے ماتحت فلائٹ آفیسر کی آواز ابھری، سنو جنرل، یہ مجھے خطرناک معاملہ معلوم ہو رہا ہے۔ میں ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہوں۔ تم کہہ دینا کہ گھبراہٹ میں لیون سے بٹن دب گیا۔ میں نے احمد رشد کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں جھنجھلاہٹ تھی اور وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ میں بہت بڑا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ یہودی اپنی بقا کو موہوم سا غیر یقینی خطرہ لاحق دیکھ کر بھی بری طرح گھبرا جانے کے عادی تھے اور انسانی جانوں کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہ بات وہ بہت عرصے سے مسلسل ثابت کرتے آ رہے ہیں۔ لاسکوف نے اپنے فلائٹ آفیسر کو ڈانٹا، تمہیں صرف احکامات پر عمل کرنا ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔
उसी लम्हे उकाबी आंख ने फिर जिब्राइल से रब्ता किया। आवाज आई, जिब्राइल, अभी हमने किब्रस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की है। इस तैयारे के मुतालिक मालूमात हासिल हुई हैं। ये एक सिविलियन लेयर जेट है, मॉडल 23। इसकी रजिस्ट्रेशन फ्रांसीसी है। फ्लाइट प्लान के मुताबिक इसे काहिरा से किब्रस, किब्रस से इस्तांबुल, इस्तांबुल से एथेंस जाना है। तैयारे पर 6 अफराद सवार हैं जो बिजनेसमैन हैं। उनके पासपोर्ट फ्रांसीसी हैं। हमने किब्रस से उनकी फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली है और उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे रेडियो पर इशारात मौसूल हो रहे थे, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अभी उन्हें और परेशान करना चाहता था। चंद लम्हे बाद लास्कोफ ने उकाबी आंख से राब्ता किया। वो भिन्नाया हुआ था। क्या रहा तुम्हारी कोशिश का? अब वो सिर्फ 130 किलोमीटर के फासले पर है। मसला है क्या आखिर? फ्रीक्वेंसी मिल गई है तो राब्ता क्यों नहीं करते? उकाबी आंख से कहा गया, हम कोशिश कर रहे हैं। लास्कोफ ने बारी बारी कॉनकोर्ड 01 और 02 के पायलटों से राब्ता किया। बोला, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करके अपना रास्ता शुमाल की तरफ बदलने और 19,000 फुट की बुलंदी पर जाने की इजाजत मांगो। 01 के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इस सिलसिले में बात की। मुझे खुशी हो रही थी कि हम हर मरहले पर उनकी आवाज सुन सकते हैं। ये मेरे लगाए हुए बग्स का कमाल था। एयर कंट्रोल से जवाब मिला। इस वक्त TWA का एक बोइंग 347 और लुफ्तांसा का एक बोइंग 707 ऊपर मौजूद हैं। तुम्हें 5 मिनट बाद इस बुलंदी पर प्रवास की इजाजत मिल सकती है। ये जवाब लास्कोफ को पहुंचा तो उसका दिमाग घूम गया। उसने अपने स्क्वाड्रन में किसी से बात नहीं की, अलबत्ता इंटरकॉम पर अपने फ्लाइट ऑफिसर लियोन से कहा, लियोन, टारगेट इंगेज करने की तैयारी करो। फिर उसने उकाबी आंख से राब्ता किया। उकाबी आंख, अगर ये तैयारा अपनी शनाख्त नहीं कराएगा तो 60 सेकंड से ज्यादा फजा में नहीं रह सकेगा। उकाबी आंख से जवाब मिला, रॉजर जिब्राइल, हम राब्ता नहीं कर पा रहे हैं। मैं मजीद कुछ नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी पोजीशन की नजाकत का भी एहसास है। जो मुनासिब समझते हो वो करो। ग्राउंड कंट्रोल से जनरल तलमान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिब्राइल। कोई गड़बड़ जरूर है इस मामले में। अगर लियर जेट का रेडियो खराब हो गया था तो उसे वापस जाकर सिकंदरिया में लैंड कर लेना चाहिए था, और अगर रेडियो ठीक है तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? उनसे राब्ते के दौरान पहले फ्रांसीसी में, फिर अंग्रेजी में, फिर परवाज की बैनुल-अक़वामी ज़बान में और आखिर में अरबी में बात की गई, मगर कोई जवाब नहीं मिला। कोई गड़बड़ तो जरूर है। लास्कोफ ने कहा, रॉजर। फिर इंटरकॉम में बोला, वो है कहाँ? लियोन का जवाब सुनाई दिया, 65 किलोमीटर दूर और बुलंद हो रहा है। लास्कोफ ने कहा, ठीक है, टारगेट इंगेज करो। लियोन ने कहा, राइट जनरल। मेरे ख्याल में राब्ता करने का वक्त आ गया था। मेरे राब्ते के दौरान ही 02 के पायलट बेकर ने रेडियो पर लास्कोफ को उस राब्ते से मुत्तला किया। लास्कोफ ने फौरी तौर पर लियोन को कार्रवाई से रोक दिया। बेकर अब भी लाइन पर मौजूद था। बोला, LL कॉनकोर्ड 01 और 02, हम लियर जेट नंबर 54 से बोल रहे हैं। तुम सुन रहे हो? दूसरी तरफ से पायलट ने जवाब दिया, हाँ हम सुन रहे हैं। मैंने कहा, मेरी बात तवज्जो से सुनो, मैं तुम्हें बेहद अहम इत्तलात फराहम कर रहा हूँ। दूसरे रेडियो पर जनरल लास्कोफ की आवाज उभरी। मेरा ख्याल है वो वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लियोन, जैसे ही मैं हाथ उठाऊं मिसाइल फायर कर देना। मैंने जल्दी से कहा। दोनों कॉनकोर्ड तैयारों की दुमों में रेडियो से कंट्रोल होने वाले बम फिट हैं। सूरत हाल हमारे लिए भी नाजुक होती जा रही थी, मगर मैं जानता था कि अगर सब कुछ मेरे मंसूबे के मुताबिक हो गया तो सूरत हाल पूरी तरह हमारे काबू में होगी और यहूदी बौखलाए हुए होंगे। उनकी कुव्वत फैसला और उनके आसाब जवाब दे चुके होंगे। मैंने अपने धमाका खेज अल्फाज को ज्यादा मौसर बनाने के लिए तवक्कुफ किया। फिर मैंने रेडियो पर कहा, इस सिलसिले में शक करने की हिमाकत न करना। 01 में ये बम सेंट नज़ायर में फिट किया गया था और 02 में तोलोस में। ये भी सुन लो कि बम 11 नंबर फ्यूल टैंक के मुंह पर फिट किया गया है। मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारी हिफाजत के लिए F-16 तैयारों का एक स्क्वाड्रन तुम्हारे साथ प्रवास कर रहा है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुझे उनकी तरफ से मिसाइलों का धुआं अपने जहाज की तरफ बढ़ता दिखाई दिया तो मैं रेडियो डेटोनेटर का बटन दबाकर दोनों कॉनकोर्ड तबाह करते हुए जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। समझ गए मेरी बात? को पायलट ने चीख कर बहुत गंदी गाली दी। मैंने सर्द लहजे में कहा, मैं ज़बानी जमा खर्च का कायल नहीं हूँ। मैं गाली का जवाब भी दूंगा तो अमली तौर पर। पायलट ने जल्दी से मुदाखलत की। हम समझ गए। राब्ता मुनक़ता हो गया। पायलट बेकर ने फौरन ही पैसेंजर अनाउंसमेंट का बटन दबाया और बड़े हमवार लहजे में कहा, मिस्टर हैसनर, जनरल डोपकिन और मिस्टर बर्ग कॉकपिट में तशरीफ ले आए। ये इमरजेंसी है। मैं जनरल लास्कोफ की मायूसी का तसव्वुर कर सकता था। डींगे मारने वालों और खुद पर हद से ज्यादा एतमाद करने वालों का यही हशर हुआ है। मैंने तसव्वुर में उसे देखा। उसका सर सीने पर टिका हुआ होगा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होगा। दोनों जहाजों की हिफाजत के लिए उसने कैसे कैसे मोहतात मंसूबे बनाए थे। फिर उसने दूरबीन उठाकर जायजा लिया होगा। लेकिन हम महफूज पोजीशन में थे। कम से कम 16 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल की हद के अंदर
اور زیادہ سے زیادہ 8 کلومیٹر تک فائر کرنے والے سائیڈ ونڈر کی حد سے باہر۔ اس کے علاوہ اب ہم 90 درجے کے زاویے پر کانکورڈ کے سائے میں پرواز کر رہے تھے۔ ہم نے منصوبہ بندی کرتے وقت تمام جزیات ذہن میں رکھی تھیں۔ ہمارا ایک ساتھی خود دوربین سنبھالے بیٹھا تھا۔ یہ جو 8 کلومیٹر اور 16 کلومیٹر کے درمیان کا محفوظ فاصلہ تھا، جس میں کسی طیارے کو نشانہ بنانا ممکن نہیں ہوتا تھا، اس نے مغرب کے جرنیلوں کو ہمیشہ پریشان رکھا تھا، لیکن عام طور پر کسی بھی صورتحال میں وہ سنگین ثابت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے منصوبہ بندی کرتے وقت اس کمزوری سے بطور خاص فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کانکورڈ کی آڑ لینا اضافی احتیاط تھی۔ اب میزائل چلاتے وقت انہیں 10 بار سوچنا پڑتا، کیونکہ ان کی ذرا سی غلطی ان کے ہی جہاز کو نقصان پہنچا دیتی، اور اس جہاز میں تمام افراد VIP تھے۔ ریڈیو سے ابھرنے والی لاسکوف کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ اپنے فلائٹ آفیسر لیون سے کہہ رہا تھا، سائیڈ ونڈر تیار کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ رینج میں آ جائے۔ میں جانتا تھا کہ وہ یوں ہی آس لگا رہا ہے، در حقیقت وہ ہم سے یہ امید نہیں رکھ سکتا تھا۔ ہم کانکورڈ سے قریب تر ہو کر پرواز کر رہے تھے۔ ہم نے کانکورڈ 02 کے 150 میٹر نیچے اور اس کی چونچ سے ذرا آگے پوزیشن لی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ F-16 طیاروں کے اسکواڈرن کے لیے ہمیں پوری طرح سے دیکھنا بھی آسان کام نہیں تھا۔ نشانہ بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ پائلٹ بیکر، ہیسنر، ڈوپکن اور برگ کو صورتحال سمجھا رہا تھا۔ امریکن ملٹری اٹیچی ٹام رچرڈسن اور CIA میں جان میکلوور بھی بن بلائے کاکپٹ میں آ گئے تھے۔ میرے خیال میں انہوں نے بھی ہمارے لیئر جیٹ کو دیکھا ہوگا اور انہیں گڑبڑ کا احساس ہوا ہوگا۔ بیکر کی رپورٹ سن کر جان میکلوور نے صرف اتنا کہا، مجھے پین ایم کی پرواز سے وطن واپس جانا چاہیے تھا، وہ تعطیلات پر وطن جا رہا تھا۔ برگ نے بیکر سے کہا، وزیر خارجہ کو بلا لاؤں؟ وہ بولا، نہیں، میں سیاستدانوں کے زیر ہدایت کام نہیں کرنا چاہتا، فیصلے یہی ہونے ہیں اور اس صورتحال میں جمہوری اصول کام نہیں آتے، بس آپ لوگ الرٹ رہیں۔ برگ نے کہا، مسٹر ہیسنر ایک بات بتائیں، یہ بلف تو نہیں؟ کیا واقعی طیارے میں بم نصب ہونا ممکن ہے؟ کچھ دیر خاموشی رہی۔ شاید ہیسنر سوچ رہا تھا۔ لارڈ ایئرپورٹ کے کانفرنس روم میں جو کچھ اس نے کہا تھا مجھے یاد تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب سے ہمیں طیاروں کا قبضہ ملا ہے، وہ 1 منٹ کے لیے بھی میرے سیکیورٹی سٹاف کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئے ہیں۔ اب وہ سوچ رہا ہوگا کہ قبضے میں آنے سے پہلے۔ ہیسنر نے میرے خیال کی تائید کی، بولا، ہاں یہ ممکن ہے، آئی ایم سوری۔ اس وقت وہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا احمق سمجھ رہا ہوگا۔